اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین واصدق الصادقین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارا مباحثہ جو ہے وہ کتاب صرف میر میں ہے، اور کتاب صرف میر میں سے ہماری بحث جو ہے وہ تعلیلات میں سے ناقص میں ہے، اور آج کا جو ہمارا مباحثہ ہے وہ ناقص یائی میں ہے۔ آج کا ہمارا مباحثہ ناقص یائی میں ہوگا، اور کہتے ہیں کہ ناقص یائی جو ہے وہ ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں ان میں سے 3 ابواب کے وزن پر ناقص یائی آتا ہے۔ باب فعل یفعلو، باب فاعل یفعلو، اور باب فعل یفعلو، یعنی ضرب یضرب، علم یعلم، منع یمنع، ان 3 ابواب کے وزن پر ناقص یائی آتا ہے۔ آج جو ہمارا مباحثہ ہے وہ ان 3 ابواب میں سے انشاءاللہ پہلا جو باب ہے فعل یفعلو، ضرب یضرب، رمى یرمیو، رمى یرمیو جس کو رما یرمی پڑھا جاتا ہے، رما یرمی رمین، یہ اس باب میں ہمارا مباحثہ ہے۔ کہتے ہیں رما یرمی، تیر انداختن، تیر پھینکنا، و دشنام دادن، گالی گلوچ، گالی دینا۔ کہتے ہیں رما، پہلی ہماری جو بحث ہے وہ فعل ماضی میں ہے۔ کہتے ہیں اس کا فعل ماضی معلوم جو ہے وہ ہے رما، رمیا، رمو، رمت، رمیاتا، رمت، رمتا، رمینا، رمیتا، رمیتما، رمیتم، رمیتے، رمیتما، رمیتنا، رمیتو، رمینا۔ یہ 14 صیغے جو ہیں فعل ماضی کے، رما، رمیا، رمو، رمت، رمتا، رمینا، ٹھیک ہے، یہ 6 صیغے ہو گئے۔ غائب کے رمیتا، رمیتما، رمیتم، رمیتے، رمیتما، رمیتنا، یہ 6 صیغے مخاطب کے۔ رمیتو، رمینا، یہ کیا ہے؟ متکلم کے۔ کہتے ہیں کہ رما اصل میں رامیا تھا، جس طرح میں نے پڑھا ہے رامیا یرمیو، رامین، ٹھیک ہے، فا ہوا رامیون، ٹھیک ہے، رامن اصل میں اس کا اسم فعل رامن ہے، اصل میں جو رامن ہے وہ رامیون ہے، رامیون۔ کہتے ہیں کہ رامیا تھا، جس طرح دعا دعوا تھا، برقیاس دعا کہتے ہیں، آگے اگر عبارت میں کہیں گے کہ برقیاس دعا۔ رامیا یا حرف علت متحرک ما قبل مفتوح تھا، لہذا یہاں واو کو یا کو جو ہے وہ الف میں تبدیل کر دیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ رما، ٹھیک ہے، رما یرمی۔ فعل ماضی جو ہے اس کا یہ معلوم تھا، فعل ماضی مجہول، وہ کہتے ہیں رومیا، رومیا، رومو، رومت، رومیتا، رومینا، رومیتا، رومیتما، رومیتم، رومیتے، رومیتما، رومیتنا، رومیتو، رومینا، یہ اس کا فعل ماضی مجہول ہے آخر تک۔ فعل مضارع معلوم جو ہے وہ کیا ہے؟ یرمی، یرمیان، یرمونا، یرمی، یرمیان، یرمونا، ترمی، ترمیان، یرمونا، ترمی، ترمیان، ترمون، ترمینا، ترمیان، ترمینا، ارمی، نرمی۔ یہاں فعل مضارع میں تھوڑی سی بحث ہے، وہ صرف 2 صیغوں میں ہے۔ کہتے ہیں آپ نے پڑھا ہے یرمی، یرمیان، یرمونا، ترمی، ترمیان، یرمونا، یرمینا، یرمینا، ترمی، ترمیان، ترمون، ترمینا، ترمیان، ترمینا، یہ 2 صیغے یہاں پر جو ہیں ہم نے بالکل بے عین ہی ایک جیسے پڑھیں۔ کون کون سے؟ کہتے ہیں واحد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ بھی ترمینا پڑھا ہے ہم نے، جمع مؤنث مخاطبہ کا صیغہ بھی ہم نے ترمینا پڑھا ہے، ٹھیک ہے، ترمی، ترمیان، ترمونا، ترمینا، ترمیان، ترمینا، ترمینا دونوں کو ہم نے پڑھا ہے بروزن تفعینا، تفعینا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو ترمینا آپ نے پڑھا ہے یہ کس میں؟ کہتے ہیں کہ یہاں پر
یہ جو ترمینہ پڑھا ہے، جمع مؤنث مخاطبہ جو ہے وہ تفعینہ کے وزن، ترمینہ تفعینہ کے وزن پر ہے، اپنی جگہ پر باقی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ترمینہ آپ نے کون سا پڑھا ہے؟ واحد مؤنث مخاطبہ کا پڑھا ہے، وہ تھا ترمیینہ، اصل میں کیا تھا؟ ترمیینہ، یعنی تبدیلی کس میں آئی ہے؟ ترمیینہ جو واحد مؤنث ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹا ہے، ترمیینہ تھا، وہ کہتے ہیں یا جو تھی اس کا کسرہ جو تھا یا کے اوپر ثقیل تھا، لہذا کسرہ کو کیا کیا ہم نے؟ گرا دیا۔ جب کسرہ کو گرا دیا تو دونوں یاؤں کے درمیان التقاء ساکنین ہو گیا، دونوں ساکن جمع ہو گئے، تو جو لام الفعل والی یا تھی اس یا کو ہم نے کیا کر دیا؟ حذف کر دیا، تو یہ بھی ترمینہ بن گیا، یہ ہے ترمینہ، ٹھیک ہے۔ تفعلنا یہ سارا ہو گیا۔ اب آگے کہتے ہیں کہ اگر ان کے اوپر حروف ناصبہ داخل ہوں تو وہی قاعدہ جاری کریں گے جو عام طور پر کیا جاتا ہے، یا جو باب دعوا یدعو کے اندر آپ نے کیا تھا، یہی کریں گے۔ یعنی یرمی ہے فعل مضارع، تو جب فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں حروف ناصبہ، تو جب فعل مضارع پر داخل کریں تو کیا کریں گے؟ لن یرمیا، لن یرمیا، لن یرمو، لن ترمیا، لن ترمیا، لن یرمئنا، لن ترمیا، لن ترمیا، لن ترمو، لن ترمی، لن ترمیا، لن ترمئنا، لن ترمینا، لم ارمیا، لن نرمیا۔ یہ ہو گیا اس کا کیا؟ فعل مضارع معلوم۔ اور اگر اس کے اوپر فعل مضارع کے اوپر حروف جازمہ داخل ہو جائیں گے تو وہاں لن یرمیا پڑا تھا، تو ہم کیا کریں گے؟ لم جب داخل ہو گیا تو لم یرمے، لم یرمیا، لم یرمو، لم ترمے، لم ترمیا، لم یرمئنا، لم ترمے، لم ترمیا، لم ترمیو، لم ترمی، لم ترمو، لم ترمی، لم ترمیا، لم ترمینا، لم ارمے، لم نرمے، یہ ہو جائے گا اس کا فعل، لم یدعو کے وزن پر ہوگا۔ اس میں فاعل اس کا جو ہے فعل امر حاضر معلوم جو ہے اس کا باب رما یرمی سے، وہ کہتے ہیں ارمے، ارمے، ارمیا، ارمو، ارمی، ارمیا، ارمینا۔ ثقیل آ جائے گا تو ارمینا، ارمیان، ارمنا، ارمینا، ارمیان، ارمینان۔ خفیف آ گیا ارمین، ارمن، ارمن۔ اب وہ کہتے ہیں کہ فعل مضارع مجہول اس کا کیا ہے؟ فعل مضارع مجہول یرما، یرمیان، یرمونا، ترما، ترمیان، یرمینا، ترما، ترمیان، ترمون، ترمینا، ترمیان، ترمینا، ارما، نرما۔ یہ بالکل اسی قیاس کے اوپر ہے، کیسے؟ دعا کے وزن پر ہے۔ اس میں فاعل جو ہے اس کا کس کا؟ اس میں فاعل باب رما یرمی سے کہتے ہیں کہ یہ جو اس میں فاعل ہے وہ ہے رامن۔ اصل میں نے آپ کو گزارش کی ہے، اصل میں کیا تھا؟ رامیون۔ یہ کیا ہے؟ اسم فاعل رامن، رامیان، رامونا، رماتن، رماؤن، ورمن، رامیتن، رامیتان، رامیاتن، و روامن۔ یہ اس کا اسم فاعل ہے، اور اس کا اسم مفعول جو ہے وہ ہے مرمیون، مرمیون، مرمیان، مرمیون، مرمیتن، مرمیتان، مرمیاتن۔ اب کہتے ہیں مرمیون جو ہے، مرمیون یا کے شد کے ساتھ، یہ مرمیون اصل میں تھا مرمویون، مرمویون، میم کے بعد واو ہے اور آخر میں یا ہے۔ ہمارے پاس ایک قاعدہ ہے، جب واو اور یا ایک کلمہ میں جمع ہو جائیں گے تو وہاں پر قاعدہ یہ ہے کہ واو کو یا میں تبدیل کر دیا جائے گا، واو کو یا میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے اس سے پہلے والا حرف واو ہو یا ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، واو کو یا میں تبدیل کر دیں گے۔ کہتے ہیں کہ چاہے پہلے یا ہو تب بھی واو کو یا میں تبدیل کریں گے، جب پہلے واو ہو تب بھی واو کو یا میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ مرمویون، جس طرح کہتے ہیں کہ مرمویون، یہ واو اور یا دونوں ایک جگہ پر جمع تھے، لہذا واو کو یا میں تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور جب واو کو یا میں تبدیل کر دیا تو یا کو یا میں ادغام کر دیا،
مرمویون ہو گیا. یا کو جب یا میں ادغام کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مرمویون. میم کے ضمہ کو یا کی مناسبت کی وجہ سے، کیونکہ یا چاہتا ہے کہ میرا ما قبل کیا ہو؟ مکسور ہو. میم کے ضمہ کو یا کی مناسبت کی وجہ سے کیا کر دیں گے؟ کسرہ میں تبدیل کر دیں گے. تو یہ مرمویون جو ہے یہ مرمیون ہو جائے گا. دو مثالیں انہوں نے دی ہیں کہ جہاں پر کیا ہے، چاہے میں نے آپ کو کہا ہے پہلے یا ہو یا پہلے واو ہو. جہاں پر پہلے واو ہے بعد میں یا ہے اور اس واو کو یا میں تبدیل کر دیا ہے اور یا کو یا میں ادغام کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال ہے جس طرح کہ میت عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے. میت جو عام طور پر غلط استعمال ہے، میت ہے اگر عربی کے اعتبار سے دیکھا جائے. میت اصل میں کیا تھا؟ میت اصل میں تھا مویت. مویت واو اور یا ایک کلمہ میں جمع تھے، واو کو یا میں تبدیل کر دیا، یا کو یا میں ادغام کر دیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ میت. اور دوسرا جہاں پر پہلے کیا تھا؟ پہلے یا ہے واو ہے، کیا کہتے ہیں؟ تیون. تیون یہ جو کہتے ہیں تیون ہے جو اصل میں تاویون تھا. ٹھیک ہے، واو کو یا میں تبدیل کر دیا اور یا کو یا میں. دونوں مثالیں ایسی دی ہیں جہاں پر پہلے واو ہے اور بعد میں یا ہے. ٹھیک ہے، لہذا واو کو یا میں تبدیل کر دیا اور یا کو یا میں ادغام کر دیا. تو یہ ہو گیا کیا؟ مرمویون جو تھا اصل میں کیا بن گیا؟ مرمیون. دیکھتے ہیں اس کے کہتے ہیں کہ ناقص یائی اسباب فعل یفعلو. میں نے گزارش کی ہے کہ ناقص یائی جو ہے وہ 3 ابواب کے وزن پر آتا ہے. تو ان 3 ابواب میں سے پہلا باب جو ہے وہ ہے فعل یفعلو. ضرب یضرب کے وزن پر ہے. رما یرمی، راما یا یرمی یو. تیر انداختن، تیر پھینکنا. دشنام دادن، گالی گلوچ، برا بھلا کسی کو کہنا. ماضی معلوم رما یہ ہے اس کا رما، رمیا جو تھا رما رمیا رمو. رمت رمتا رمینا، رمیتا رمیتما رمیتم، یہ گردان پہلے ہو چکی ہے. رما در اصل رمیا بود. رما رمیا تھا. یا حرف علت متحرک، یا حرف علت متحرک ہے. ما قبلش مفتوح، یا کا ما قبل جو ہے وہ مفتوح تھا. قلب بے الف کردن، کیا کیا؟ یا کو الف میں تبدیل کر دیا. راما یا جو تھا وہ رما بن گیا. رما شد برقیا سے دعا. یہ اسی طرح کیا ہے؟ دعا کے وزن پر ہے. ماضی مجھول اس کا کیا ہے؟ رومیا رومیا رومو. ٹھیک ہے، رومیا رومیا رومو، رومت رومیتا رومینا، رومیتا رومیتما رومیتم، رومیتے رومیتما رومیتن، رومیتو رومینا تا آخر. مستقبل معلوم اس کا کیا ہے؟ یرمی، جو اصل میں یرمیو تھا. یرمی یرمیان یرمون، ترمی ترمیان یرمین، ترمی ترمیان ترمون، ترمین ترمیان ترمین، ارمی نرمی. کہتے ہیں تا آخر. واحدہ مؤنث واحدہ مؤنث مخاطبہ و جمع در صورت یکساں بود. جس طرح میں نے گزارش کیا ہے، کہتے ہیں کہ واحد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ اور اسی طرح جمع مؤنث مخاطبہ کا صیغہ ایک ہی صورت میں آئی ہیں. وہ کون سی ہے؟ ترمینہ کے وزن پر ہیں. لیکن ولیکن جمع بر اصل خود است، جو جمع کا صیغہ ہے ترمینہ وہ اپنی اصل پر باقی ہے. بر وزن تفعلنا، ترمینہ بر وزن تفعلنا ہے. واحدہ میں نے وہ شرح میں تفعیلنا کہا ہے، تفعلنا ہے. واحدہ مؤنث در اصل ترمین بود. اور وہ کہتے ہیں جو واحد مؤنث کے ترمینہ پڑھ رہے تھے وہ اصل میں ترمین ہے. کسرہ بر یا ثقیل بود، یا پر کسرہ ثقیل تھا. حذف بر یا ثقیل بود حذف کردن، تو یا کو کیا کیا؟ عفوا کسرہ کو حذف کر دیا. جب کسرہ کو حذف کر دیا پس یا کے لام الفعل بود بے التقاء ساکنین افتاد. اب یا التقاء ساکنین ہو گیا، یا پر کسرہ ثقیل ہے. جب کسرہ یا والا ختم ہو جائے گا تو 2 یا جمع ہو جائیں گے، دونوں ساکن ہیں. تو جو لام الفعل والی یا ہے اس کو کیا کر دیا ہم نے؟ حذف کر دیا. ترمین شد، یہ ترمینہ ہو جائے گا بر وزن تفعینہ. یہ کیا ہے؟ تفعینہ کے وزن پر ہو جائے گا. چون ناصبہ در آیت، کہتے ہیں کہ جب اس کے اوپر حروف ناصبہ آ جائیں گے
تو کیا ہو جائے گا؟ اب کہیں گے گوئی، آپ کہیں لن یرمیا لن یرمیا لن یرمو، لن ترمیا لن ترمیا لن یرمینا، لن ترمیا لن ترمیا لن ترمو، لن ترمی لن ترمیا لن ترمینا، لن ارمیا لن ارمیا۔ حروف جازمہ میں چون جازمہ در آیاد، اور جب اس کے اوپر حروف جازمہ آ جائیں تو کیا کہیں گے؟ گوئی لم یرمی لم یرمیا لم یرمو لم ترمی آخر تک۔ یا بجازمی بے افتاد، وہ کہتے ہیں کہ یہاں لم یرمی پڑھا ہے نا، یرمی ہے نا اصل میں، وہ کہتے ہیں یہاں پر جو یا ہے وہ جازم کی وجہ سے کیا ہو جائے گی؟ گر جائے گی۔ مثل لم یدعو، جس طرح یدعو میں واو جازم کی وجہ سے گری تھی، کیونکہ جب حروف جازمہ داخل ہوتے ہیں تو اگر آخر کی حرکت ہی ہمارے پاس قاعدہ تھا، اگر آخری حرف جس حرف کے اوپر حروف جازمہ داخل ہوئے ہیں وہ حرف علت ہو تو جازم کی وجہ سے حرف علت گر جاتا ہے، اور اگر حرف علت نہ ہو تو پھر اس آخر کی حرکت گر جاتی ہے جازم کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر یضرب تھا تو لم جب داخل ہو تو لم یضرب، با نہیں گرا، با کی حرکت گری ہے۔ یدعو وہ تھا، دعوا یدعو، ٹھیک ہے نا، یدعو وہ تھا، جب لم داخل ہوا ہے تو لم یدعو، یہاں پر ہم کیا کہیں گے؟ یدعو فعل مضارع مجزوم ہے، علامت جزم کیا ہے؟ حذف حرف علت ہے۔ یرمی لم یرمی لم یرمی، یرمی ہے لم یرمی، جب یرمی کہیں گے لم یرمی فعل مضارع ہے، معلوم ہے، مجزوم ہے، علامت جزم کیا ہے؟ حذف حرف علت، وہ کون سا ہے؟ یا ہے۔ کہتے ہیں کہ مثل لم یدعو کہ واو بے افتاد، کہ جس طرح وہ کہتے ہیں یدعو میں واو گرا تھا۔ امر حاضر کس سے؟ باب رما یرمی سے۔ امر حاضر کیا ہے؟ ارم ارمیا ارمو، ارمی ارمیا ارمینا۔ نون تاکید ثقیلہ اس کا کیا ہے؟ ارمینا ارمیان ارمنا ارمنا ارمیان ارمینان۔ نون تاکید خفیفہ ارمیان ارمن ارمن۔ مستقبل مجہول باب رما یرمی سے فعل مضارع مجہول کیا ہوگا؟ یرما یرمیان یرمون، ترما ترمیان یرمین، ترما یرمون، ترما ترمیان ترمون ترمینا، ترمیان ترمون، ارما نرما۔ برقیاس یدعا، یدعا کے وزن پر ہے۔ اسم فاعل رامن، رامیون تھا جو اصل میں، رامن رامیان رامون، رماتن رماؤن و رمن، رامیتن رامیتان رامیاتن و روامن، یہ اسم فاعل ہے۔ اسم مفعول مرمیون، مرمیان مرمیون، مرمیتن مرمیتان مرمیاتن۔ کہتے ہیں مرمیون در اصل مرمویون بود، مرمیون اصل میں کیا تھا؟ مرمویون تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ مرمویون تھا کیسے بنایا؟ بر وزن مفعولن ہے، واو و یا در یک کلمہ جمع شدہ بودن، واو اور یا دونوں ایک ہی کلمہ میں جمع ہو گئے تھے۔ سابق انشان ساکن بود، مرمویون دو جمع تھے، جو ان میں سے پہلا تھا یعنی واو وہ ساکن تھا، را قلب یا کردن، اس واو کو کس میں تبدیل کر دیا ہم نے؟ واو کو یا میں تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے۔ و یا را بر یا ادغام نمودن، اور یا کو یا میں ادغام کر دیا۔ یعنی یہ ہمارے پاس قاعدہ کلیہ ہے کہ واو اور یا جب ایک کلمہ میں جمع ہو جائیں گے تو واو کو یا میں تبدیل کر دیں گے اور یا کو یا میں ادغام کر دیں گے۔ مرمویون شد، یہ مرمیون کیا ہوا؟ مرمویون تھا، واو کو یا میں تبدیل کر دیا، یا کو یا میں ادغام کر دیا تو مرمویون، ٹھیک ہے۔ جب مرمویون شد ہوا ہے، مرمویون ہوا ہے، میم را برائے شد، ضمہ میم را برائے مناسبت یا بدل بے کسرہ کردن۔ اب کیا کیا ہم نے؟ مرمویون ہوئے میم کے، مرمو بعد والی میم کے، پہلے میم نہیں، بعد والے میم کے ضمہ کو، پہلے تو مفتوح ہے، ضمہ کو کس میں تبدیل کر دیا؟ کسرہ میں تبدیل کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یا چاہتا ہے کہ مجھ سے جو پہلے والا حرف ہے وہ کیا ہو؟ مکسور ہو، تو کہتے ہیں مرمیون شد، تو یہ کیا ہو گیا ہے؟ مرمیون ہو گیا ہے۔ وہم چنین در باقی الفاظ، وہ کہتے ہیں اس طرح مرمویون مرمویان مرمویون،
مرمویتن، یعنی جتنے اس کے صیغے ہیں، مرمویتان، مرمویاتن، سب میں کیا کریں گے؟ واو کو یا میں تبدیل کر دیں گے، یا کو یا میں ادغام کر دیں گے، اور میم کو جو ہے اس سے پہلے جو ہوگی اس کے ضمہ کو کسرہ میں تبدیل کر دیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔